السلام علیکم اختر بھائی، کیا حال ہیں؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں. عید مبارک. ہیلو کا کیا چکر ہے؟ ہیلو کا یار دیکھیں، ہیلو کا چکر تو یہ ہے کہ بیٹے کے بعد اب ابو بھی جو ہے وہ بالکل الگ بیان دے رہے ہیں. آپ نے کل پتہ نہیں سنا یا نہیں سنا، میں نے تو بار بار سنا، 3-4 دفعہ سنا. صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب مورو گئے تھے ضیاء الانجار کے گھر پہ، وزیر داخلہ سندھ ہے، اور وہاں پر ایک عجیب بات کر رہے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا ایک زرداری سب پہ بھاری، مگر کل ان کی تقریر میں نظر آیا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری نہیں ہے، اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ بھاری ہے. کیونکہ وہ ذکر کر رہے ہیں 73 کے آئین کا. اب اکثر وہ تقریروں میں نہیں کرتے ہیں، مگر وہ 73 کے آئین کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے مل کے بنایا تھا اور ہم نے جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پہ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. پھر وہ اچانک جو ہے وہ بھارت پہ آ جاتے ہیں کہ بھارت میں جو ہے وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے، آرمی نے، پاک آرمی نے کس طرح جہاز گرائے. آج بنیان مرصوص کو جو ہے نا 1 سال بھی گزر گیا، اس کی سالگرہ بھی گزر گئی اور شان و شوکت سے منائی گئی پوری پاکستان میں، پوری دنیا میں جو پاکستانی اوورسیز رہتے ہیں. مگر آصف علی زرداری جو ایک زرداری سب پہ بھاری کا نعرہ ان کی پارٹی بھی لگاتی تھی اور وہ خود بھی جو ہے وہ سننا پسند کرتے تھے. اس مجمع میں بھی کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا، اگر لوگوں نے تقریر سنی ہوگی، مگر اچانک ان کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ بالکل چینج ہو گئی ہے. 28ویں ترمیم کی جو تلوار ہے نا یہ حقیقت میں لٹک رہی ہے. آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے ایک تقریر کی اور الطاف حسین کو اتنا یاد کیا کہ کام وہ کر رہے ہیں، مطلب ان کی اپوزیشن جو ہے نا وہ MQM پاکستان ہے، مگر 10 سال سے تو الطاف حسین کا کوئی نام نہیں لے رہا تھا یہاں پر، نہ تقریروں میں لے رہا تھا، نہ ٹی وی پہ ان کا نام لیا جاتا تھا. مگر بلاول زرداری جو ہے وہ اتنے غصے میں آ گئے کہ بار بار جو ہے وہ اسپتال، روڈوں کا ذکر کرتے رہے. مگر آج آج عید کا تیسرا دن ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مگر کل مورو میں جو ہے زرداری صاحب نے خطاب کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی بڑی تعریفیں کی ہیں کہ جو انہوں نے دھول چٹوا دی بھارت کو. یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں. مطلب یہ اتنی تعریف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی پتہ ہے پاکستان میں اگر کوئی ہے تو فیلڈ مارشل صاحب ہیں. پاکستان کا نام روشن کیا تو فیلڈ مارشل صاحب نے کیا. دنیا میں پہچان بنائی پاکستان کی ایک بار پھر وہ فیلڈ مارشل صاحب نے بنائی. مطلب وزیر اعظم بھی ان کے ساتھ ہیں اور نائب وزیر اعظم بھی ساتھ ہیں، اسحاق ڈار بھی ساتھ ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پورا ایک کامبو ہے. میں اکثر آپ سے ذکر بھی کرتا ہوں کہ یہ کامبو ہے 3 لوگوں کا. مگر فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. اور آصف زرداری کے کل جلسے میں مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی میں جو ہے نا کراچی میں کچھ نیا ہونے جا رہا ہے، کچھ ہونے ضرور جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں اور اپنے ہر بیان میں بول رہا ہوں، کیونکہ آصف زرداری صاحب کا ایک تقریر ہم نے وہ پشاور میں بھی سنی تھی. وہ پرانی بات کر رہا ہوں میں، جو انہوں نے للکارا تھا. اس کے بعد وہ دبئی میں بیٹھ کے پاکستان نہیں آ رہے تھے، پھر بہرحال وہ آ گئے، معافی تلافی ہو گئی، چیزیں ہو گئی. اب ان کی باڈی لینگویج دھمکانے والی نہیں ہے، محبت والی ہے. ہاتھ کھول کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ یار ہم مل کے کام کریں گے، کسی اور کو لانے کی کیا ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے بغیر پاکستان ادھورا ہے. اسٹیبلشمنٹ مطلب پاک آرمی کے بغیر ادھورا ہے. اور زرداری صاحب کی جو باڈی لینگویج، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باڈی لینگویج ایسی ہونی چاہیے تھی کہ لگتا کہ یہاں زرداری صاحب خطاب کر رہے ہیں. مگر کل کی تقریر میں جو ہے نا زرداری صاحب نہیں تھے. اصل تو میں کل آپ کو ویلاگ بتاؤں گا کہ پاکستان میں کراچی کی سیاست میں ہونے کیا جا رہا ہے. یہ تو آپ آ گئے تو میں نے چلے بات کر لوں آپ سے کہ عید کا تیسرا دن ہے. دوستوں کو تیسرے دن کی اور آخری دن ہے عید کا، سب کو مبارکباد. کیا سر آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں. تو آپ کے سننے والوں کا اور DNN کے سننے والوں کا بس کل تک انتظار کیجیے گا. اور آپ کو سب کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. السلام علیکم.